الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے انتہائی قابل قدر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت رحمہ اللہ کا لگایا ہوا یہ گلشن انشاءاللہ یہ آباد رہے گا اور اس کا خیر تا قیامت جاری اور ساری رہے گا. یہاں ہمارا جمع ہونا محض اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے. آپ حضرات نیک اور صالحین اور ہمارے اکابرین یہاں جمع ہیں. ایک اللہ والے نے فرمایا لقاء اہل الخیر عمارت القلوب، کہ نیک لوگوں کی مصاحبت، ملاقات، ان کے ساتھ نشست، ان کا دیدار، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ دلوں کو معمور کرتا ہے، دلوں کو آباد کرتا ہے. تو اسی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے گی. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے متعلق ہے. آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ سلوک میں جب آدمی بیعت کر لیتا ہے شیخ کے ہاتھ پر تو کچھ معمولات بتلاتے ہیں. ان معمولات کا کرنا سالک کے لیے، مرید کے لیے، بیعت کرنے والے کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں، اور ان معمولات کو مکمل کرنے والا اس راستے میں ترقی پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح شام اللہ کو کثرت سے زیادہ یاد کرو. دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جتنے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے مقید ہیں. نماز اگر ہے اس کے لیے وقت متعین ہے، رکعتیں متعین ہیں. روزہ ہے اس کے لیے ایک زمانہ رمضان المبارک کا
وہ متعین ہے، تعداد اس کی متعین ہے، زکوٰۃ کو لے لیں، حج کو لے لیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی عبادات ہیں سوائے ذکر اللہ کے سب محدود ہیں ایک زمانے تک، ایک وقت تک، کہ اس وقت میں اس عمل کو کیا جائے، لیکن ایک اللہ کا ذکر ایسا ہے اس کا وقت متعین نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، اس کے لیے سفر اور حضر کی قید نہیں ہے، اس کے لیے دن اور رات کی کوئی قید نہیں ہے، اس کے لیے باوضو ہونا بے وضو ہونا کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام کی مجلس میں کہ کیا میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتلاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سے بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول ہے، تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور صدقات اور خیرات سے بڑھ کر ہے، سونے اور چاندی کو بھی خرچ کرو، صدقہ کرو، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میدان جہاد میں ایک دوسرے کی گردنوں کو مارو، اس سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، اللہ تبارک و تعالی کی یاد سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نماز، روزہ اور حج، جہاد، ان کی فضیلت بالکل مسلم ہے، بعض روایات میں ان کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن ذکر اللہ کی فضیلت دائمی ہے۔ وہ سارے کے سارے اعمال ایک وقت کے ساتھ خاص ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، اللہ تبارک و تعالی کی یاد، اللہ کو یاد کرنا یہ غیر محدود ہے، مدت اس کی متعین نہیں ہے، جس وقت جس قدر کیا جائے آدمی کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی اور میں مستقل اس کو پڑھتا ہوں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ مناجات مقبول میں جو ہمارے معمولات میں اور حضرت رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو یہ بتلایا گیا کہ مناجات مقبول کی جو دعائیں ہیں ہفتہ واری، ہفتہ اتوار پیر منگل ہر دن کی الگ الگ دعائیں ہیں، تو اس کو پڑھا کریں۔ اس میں سے جو منگل کے دن کی منزل ہے اس کے اندر یہ دعا ہے اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک واحفظ وصیتک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس دعا کو پڑھتا ہوں۔ یہ دعا کیا ہے؟ اس میں اللہ سے مناجات ہے، اے اللہ، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں، مجھے ایسا بنا دے جو میں آپ کا کثرت سے ذکر کروں،
اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں، اے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کی وصیت کی حفاظت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے احکامات عبادتیں تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کو میں مستقل کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت ابو امامہ کو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا اور پھر آ کر عرض کیا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ باہر جا رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، دائیں جا رہے ہیں، بائیں جا رہے ہیں، فرشتے کھڑے آپ کو دعا دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابو امامہ نے فرمایا کہ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ فرشتے آپ کو دعا دیں تو آپ یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کرو۔ اسی لیے میرے بھائیوں درخواست میری اپنے آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے کہ ہمارے مشائخ جو وظائف بتلاتے ہیں یہ بہت کم ہے، ورنہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں؟ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اب بڑھاپا ہے، قوت نہیں رہی، لیکن 1.25 پڑھ لیتا ہوں، 1.25 پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت مولانا رائے پوری رحمہ اللہ ان کا معمول بھی 1.25 کا تھا، لیکن یہ حضرات بعد میں فرماتے ہیں کہ اب قوا کمزور ہو گئے ہیں، سالک جب بیعت کے لیے مرید آتا، بیعت ہوتا تو حضرت ان کو اجازت دیتے 24,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 24,000 مرتبہ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اصل میں 1 گھنٹے میں آدمی اوسط جو سانس لیتا ہے 1,000 مرتبہ لیتا ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں 1 گھنٹے میں 1,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں، تو 24,000 تسبیحات کا مطلب کہ ہمارا ہر سانس اللہ کے ذکر سے منور ہو، ہر سانس میں ہم اللہ کو یاد کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے، رات کو سوتا ہے، تو شیطان اس کے نتنوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہر سانس کے ساتھ اپنے زہر کو اندر داخل کرتا ہے، ہر سانس کے ساتھ اپنے زہر کو اندر داخل کرتا ہے۔ شیطان کا زہر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے غفلت، معصیت کی طرف رغبت اور آدمی کو سست بنا دینا، اعمال کی طرف بالکل رغبت کا نہ ہونا۔ لیکن جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل ذاکر بن جاتا ہے، ذکر سے دل بیدار ہوتا ہے، شیطان جب آتا ہے وہ پلٹ کر گر جاتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا کہ جب آدمی ذکر کرتے کرتے دل منور ہو جاتا ہے تو شیطان اگر وسوسہ ڈالنا چاہے، قریب ہو، تو وہ پلٹ کر گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بہت سارے شیاطین جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے اس شیطان کو، ہمارے اس ساتھی کو کیا ہوا؟ تو پھر شیاطین کہتے ہیں
اس کو انسانی نظر لگ گئی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شیطانی نظر لگ گئی، تو کہتے ہیں اس کو انسانی نظر لگ گئی، اس لیے کہ دل اور قلب اتنا منور تھا، وہ اس کی تاب نہ لگ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دفع ہو گئے، چلا گیا. اسی لیے میرے بھائیوں ہمارے حضرات جو وظائف بتلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے 24 گھنٹوں میں. حالانکہ ہمارے اکابرین کہ جو معمولات آپ کے سامنے میں نے عرض کیے، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ان حضرات نے یہ اعمال کس وقت پورے کیے ہوں گے. لیکن یاد رکھیے، جب آدمی ذاکر بن جاتا ہے تو اس پر روحانیت غالب ہو جاتی ہے، اس کو کھانے پینے کی، اس کو حاجت وغیرہ کی ضرورت پھر نہیں رہتی. امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ بیت الخلا جاتے. بعد میں جب ضعف اور بڑھاپا بڑھ گیا تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کا معدہ خراب ہو گیا ہے، مہینے میں 2 مرتبہ بیت الخلا جاتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہاں مدرسے کے ناظم صاحب حضرت مولانا عبداللطیف صاحب نے خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ حضرت دل چاہتا ہے آپ کا بیان ہم سن لیں، دل چاہتا ہے ہم آپ کا بیان سن لیں. تو حضرت نے فرمایا 17 راتیں ہو گئی ہیں میں نہیں سویا، 17 راتیں ہو گئی ہیں میں نہیں سویا، آپ دعا کریں مجھے تھوڑی نیند آ جائے. صبح کو اٹھے، فرمائے کہ الحمدللہ دعا کی برکت سے رات 2.5 گھنٹے سو گیا ہوں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے بھی ایک ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت آپ تھوڑا سا بیان کر لیں. فرمائے کہ بھئی 11 راتیں ہو گئی ہیں میں نہیں سویا ہوں، موقع ہی نہیں ملا. اور حضرت مولانا شیخ الحدیث رحمہ اللہ، اللہ اکبر، ان کے بارے میں نے رات پڑھا، فرماتے ہیں کہ جس سال نسائی شریف میں نے پڑھنی شروع کی تو میں نے بہت محنت کی. یہ 5 مہینے میں نے نسائی شریف مکمل کر لی. اس 5 مہینوں میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا. میری ہمشیرہ، میری بہن لقمہ بنا کے میرے منہ کے قریب کرتی، میں منہ کھول لیتا اور نگل لیتا، اپنی نگاہ کتاب سے میں نے نہیں ہٹائی. اور کا ایک طویل عرصہ میرے سونے کا وقت فجر کی آذان کے بعد سے لے کر جماعت تک یہی میرا سونا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی روحانیت کو بڑھا دیا. لیکن میرے بھائیوں، ہم سارے کے سارے کمزور ہیں. ہمارے بڑوں نے ہماری رعایت میں نہ ہمارا کھانا کم کیا، نہ سونا کم کیا، نہ دیگر معمولات کم کرائیں. 24 گھنٹوں میں لا الہ الا اللہ آپ پڑھیں. نمبر 2، 24 گھنٹوں میں اللہ 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 یہ آپ پڑھیں. نمبر 3، استغفار 100 مرتبہ آپ پڑھیں. نمبر 4، درود شریف آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں. نمبر 5، آپ مناجات مقبول یومیہ پڑھا کریں. نمبر 6، آپ تھوڑا سا مراقبہ کر لیں. مراقبے مختلف نوعیتوں کے ہمارے حضرات فرماتے ہیں، وہ انشاءاللہ مولانا تحسین صاحب آپ حضرات کے ساتھ وقتاً فوقتاً چونکہ بیانات اور مذاکرہ کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ بتلاتے رہے ہوں گے انشاءاللہ. بس یہ چند گزارشات تھی میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।